اہل خانہ کو، بیوی کو دینی احکام بھی سکھائے جائیں، دین بھی سکھایا جائے۔ دین سکھانا اور شریعت کے احکام سکھانا یہ بھی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ تم انہیں دین سکھاؤ، تم انہیں دین کے احکام بتاؤ، تم انہیں دین پر چلاؤ، تم انہیں دین کے بارے میں پوچھو، تم ان کی دین کی تعلیم کا انتظام کرو، اہتمام کرو۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین سکھائے یا اس کی دینی تعلیم کا اہتمام کرے۔ دینی تعلیم کا اہتمام جو ہے وہ کسی مدرسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی جو ہے وہ معلمہ کے پاس پڑھنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اسے کتابیں لا کے دینے اور پڑھانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج ہمارے زمانے کے اندر جیسے مدنی چینل ہے تو اس پر جو پروگرام دیکھتے ہیں اس سے جو دین سیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دین سکھانے میں آتی ہیں، اور یہ ذریعہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور قیامت کے دن اس چیز کا پوچھا جائے گا کہ اپنے اہل خانہ کے بارے میں جو اللہ کے احکام تھے اس پر عمل کیا یا نہیں۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر کوئی راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک سے سوال ہوگا کہ جو تمہارے انڈر تھے ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیا تھا اور دین کے حوالے سے تمہارا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اور اسی کے اندر فرمایا کہ شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے تھے یا ظلم و زیادتی کی تھی، تم نے شرعی احکام پہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو دین سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا، اور دین پر چلایا تھا یا نہیں چلایا تھا، اور دین پر چلنے کے اندر اسے تاکید کی تھی یا نہیں کی تھی، اور خلاف شرع چلنے کے اوپر اسے تنبیہ کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یہ شریعت کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے میرا جسم میری مرضی اور یہ اور وہ، یہ تو بالکل جو ہے نا وہ بے دینی اور لادینیت کے جملے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر مرد عورتوں پر حکمران ہیں۔ حکمرانی سے مراد کہ جیسے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کے حوالے سے ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کو سیدھے راستے پہ رکھے، اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو سیدھے راستے پہ رکھے۔ تو لہذا یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا گیا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پہ کاربند رہو۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے، آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، نماز کا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ گویا اللہ کے حکم پہ عمل ہے کہ خود بھی نماز پڑھے اور اہل خانہ کو بھی نماز کا کہے۔ ایک حدیث مبارک ہے ابو داؤد شریف کی، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کے وقت اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ شوہر کا نام اور اس کی بیوی کا نام اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے، ذاکرین میں اور ذاکرات میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، تو یہ اللہ کو یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی آیت مبارکہ پہ عمل کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، آپ قیام میں کھڑے رہتے، اور جب سحر کا وقت ہوتا، جو رات کا آخری پہر جب اس کا وقت آتا
تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کو جگاتے اور جگا کے فرماتے اٹھو اٹھو نماز پڑھو۔ خود تو رات بھر جاگتے رہے یا رات کا اکثر حصہ جاگتے رہے یا رات کا مخصوص حصہ جاگتے رہے، لیکن جب رات کا آخری پہر آیا جو تہجد کا وقت جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھاتے اور فرماتے کہ اٹھو اٹھو نماز پڑھو۔ اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پہ کاربند رہو، اس کے پابند رہو، اس پہ ڈٹے رہو، جمے رہو۔ یہ ہے سبحان اللہ امام العادلین، خلیفہ ثانی، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک۔ تو یہ ہے قرآن پہ عمل کرنے کا جذبہ۔ تو لہٰذا اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیوی کو عبادت، نماز، شریعت اور ان چیزوں کا کہیں بھی اور اس پہ عمل بھی کروائیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا کہ اگر گھر میں دین پر عمل کروانا ہے تو اس سے پہلے خود دین پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو کہے کہ تم دین پہ عمل کرو، اس کا اثر کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنی ذات سے شروع کریں۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو پوری دنیا میں گھومتے پھریں اور کوئی جو ہے وہ نیکی کا کام اس طرح کرے نہیں اور گھر والوں کے اوپر جناب آپ شریعت نافذ کر دیں، ایسا ہوتا مشکل ہے۔ تو لہٰذا اپنی ذات کی بھی فکر کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔